وہ ایک کو پکڑ کر لائے کہ جی میں نبی ہوں۔ خلیفہ نے وزیر کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہیں بھوکا مرتا کم بخت نے دعویٰ کر لیا ہوگا۔ خلیفہ نے پوچھا بھی صبح کھانا کھایا تھا آج؟ کہتا ہے اگر نانم بدے خشک و تری کیا کنم من دعوی پیغمبری، کہ کھانا مل جاتا تو مجھے نبی بننے کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے تو نبی بنا ہوں کہ پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو چونکہ مرتد کو 3 دن کی رعایت ہے نا، اس کا شبہ دور کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا اس کو کھانا وغیرہ کھلاؤ بھائی، 2-3 دن یہاں رکھو اس کو۔ تیسرے دن بلایا، چوتھے دن کہ بھئی 3 دن میں کوئی وحی آئی؟ کہ جی روز آتی، صبح شام آتی رہی۔ کوئی فقرہ سناؤ کون سا آیا وحی میں؟ کہ فقرہ ایک ہی بار بار آتا تھا، یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہی ہو، یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہی ہو۔ خلیفہ نے کہا اب توبہ کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ اب 3 دن نبوت کی وجہ سے کھانے کھائے تھے اچھے اچھے، کیسے توبہ کرتا؟ کہتا جی نہیں۔ تو وہ تو اسلامی حکومت تھی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ سرکنڈے اس کے گرد کھڑے کر کے تیل ڈال کر آگ لگا دو۔ سرکنڈے کھڑے کیے، اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ اب لگا چیخنے، ایسا طالب پاس کھڑا تھا، حافظ تھا، کہتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھائی ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ قسم قسم کی مثالیں بیان فرمائی۔ ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک محل بڑا پیارا تھا، لوگ اس کو دیکھتے اور اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کی بڑی تعریف کرتے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ وہاں باقی تھی۔ تو سب کہتے اگر یہ اینٹ لگ جائے تو یہ محل مکمل ہو جائے۔ فرمایا وہ محل جس کی میں تشبیہ دے رہا ہوں یہ نبوت کا محل تھا، اور اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب مکمل ہونے کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی بولی، کوئی برازی کسی کی ضرورت ہے جی؟ اس لیے سائی محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو نظم کیا پنجابی میں۔ نبیاں دا محل ایک ہومدا تیار سی، نبیاں دا محل ایک ہومدا تیار سی، وارو واری نبی آندا ہوندا استوار سی، ایک اٹ رہندی تے او دا انتظار سی، تے اس دی جگہ تے آ گیا ایک مدنی سردار سی۔ محل پورا ہویا، محل پورا ہویا، کنڈے جندرے لوائے نے تے کالی ہانڈی نظر وٹو مرزے ہوری آئے نے۔ اب محل تو پورا ہو گیا نا، وہاں تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو اب جنہیں مرزا جی آ گئے۔ قادیاں میں جب اس نے دعویٰ نبوت کیا نا تو میراثی 10-12 اکٹھے ہو کر ایک مدرسے آ گئے۔ مولوی صاحب سے کہا کہ وہ ذرا امام مہدی والی حدیثیں لکھ دیں، ہم نے مرزے کو ملنے جانا ہے۔ یہ حدیثیں لکھ دی، ترجمہ بھی لکھ دے، ترجمہ لکھ دیا۔ انہوں نے پڑھی، یہ لے کے چلے گئے۔ جب قادیاں پہنچے، مرزا بیٹھا تھا مسجد میں، پوچھا کہ مرزا قادیانی کو ملا؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہ امام مہدی کا دعویٰ آپ نے کیا ہے؟ کہ جی ہاں۔ اچھا یہ حدیثیں پڑھ لیں، ان کے مطابق آپ آئے ہیں نا؟ کہ بالکل ان کے مطابق آیا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب کوئی آئے گا تو امام مہدی کہیں گے کہ یہاں سے چادر بھر کے باندھ کے لے جاؤ۔ اب میراثیوں نے چادریں بچھانی شروع کر دی کہ ابھی تو پکا پتہ نہیں تھا، سچا امام مہدی آ گیا، چھوٹی چادریں لائے ہیں، آپ یہ بھر دیں پیسوں کی، پھر اگلی دفعہ بڑے کمبل لے کر آئیں گے۔ اب اس نے ساری زندگی میں کبھی 4 آنے زکات نہیں دی۔ اس نے کہا بھائی میں وہ امام مہدی نہیں جو دینے والا، میں تو خود منگتا امام مہدی ہوں، چندے مانگتا ہوں لوگوں سے۔
تو میراثیوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ تو منگتا امام مہدی ہے، ہم تو کرایہ بھی کسی سے ادھار مانگ کے لائے ہیں، تو اب یہ ہے کہ کرایہ ہمیں دے دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے اعلان کرتے جائیں گے راستے میں کہ بھائی وہ امام مہدی نہیں جو دینے والا ہے، یہ تو منگتا امام مہدی ہے۔ اب مرزا بھی میراثیوں کے قابو آ گیا کہ کرایہ بھی جیب سے دوں اور اعلان بھی میراثی کرے کہ یہ جھوٹا امام مہدی ہے، میرے پاس کوئی کرایہ نہیں ہے۔ دیکھا پھر ہم بیٹھے روٹی کھاتے جاؤ مہینہ 2 مہینے، اور جب کرایہ ہوگا دے دینا، ہم تو کہیں سے مانگ کے کرایہ لائے تھے، کوئی کرایہ نہیں ملے گا، کوئی روٹی نہیں ملے گی، کیا پھر ہم نے تو کھانا ہے، اب کیا کریں، یا بھیج دیں یا کھانے وغیرہ کا بندوبست کر دیں۔ نہیں مانا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو پھر کوئی نقل وغیرہ اتار لیتے ہیں اور لوگوں سے کوئی آنا پیسہ اکٹھا کر کے کرایہ بنا لیتے ہیں، اور کیا کرنا ہے۔ تو مسجد کے سامنے میدان تھا تھوڑا سا، ایک میراثی کرسی بچھا کر اس پر بیٹھ گیا، ایک یوں بیٹھ گیا اس طرح، ایک نے آدھا منہ کالا کر لیا اور ایک طرف بیٹھ گیا، ایک نے سارا ہی منہ کالا کر لیا اور ٹوکرے کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا، باقی جو 5-10 تھے وہ سامنے بیٹھ گئے قطار بنا کے۔ تو قادیہ میں ایک گلی میں مرزے کی دکان تھی نبوت کی، ساتھ والی گلی میں ایک ہندو کی دکان تھی، اس نے لکھا تھا رب قادیہ، قادیہ کا رب۔ جب کوئی مرزائی گزرتا تو کہتا جھوٹا نبی ہے تمہارا، میں نے نہیں بنایا، جھوٹا ہے تمہارا، میں نے نہیں بنایا، تمہارا نبی جھوٹا ہے، میں نے نہیں بنایا۔ مرزائی بڑے پریشان، عدالت تک کیس پہنچا کہ اس کا بورڈ اترواؤ۔ وہ ڈاکٹر پگڑ تھا ڈی سی اس وقت، اس نے کہا کہ بھئی یہ بورڈ اتار لو۔ دیکھا کیوں، اس کو بھی کہو اتارے کہ ہماری حکومت میں کوئی دعویٰ نبوت کرے تو کوئی منع نہیں۔ دیکھا یہ دکھاؤ کہاں لکھا کہ خدا بنے تو منع ہے، کہ خدا بننا بھی منع نہیں تو پھر چلنے دو، کہتا ہے میری خدائی چلنے دو، اس کی نبوت چلنے دو۔ تو یہ ساری عمر اس کے بورڈ نہیں اتروا سکے۔ اب یہ جو کرسی پر بیٹھا تھا یہ رب قادیہ بنا بیٹھا ہے، جو بائیں طرف بیٹھا تھا جبریل، ہاں رب جلیل، بھائی وہ ذرا رجسٹر لانا، نبیوں کی حاضری لگا لے۔ اس نے ایک گتا سا اٹھا کے دے دیا، آدم حاضر جناب، نوح حاضر جناب، موسیٰ حاضر جناب، وہ جتنے میراثی کو نام آتے تھے اس نے کہہ دیے، اور حاضری لگا کے رجسٹر جبریل کو واپس کر دیا۔ وہ جس کا آدھا منہ کالا تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ جی آپ نے میری حاضری نہیں بولی، تو کون ہے؟ کہ جی میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں۔ اور تو کہاں سے آیا؟ میں نے تجھے نبی بنایا نہیں۔ کہاں سے آیا ہے؟ کہ نہیں جی میں بھی نبی ہوں۔ تو نبی کیسے؟ میں نے تو تجھے بنایا ہی نہیں۔ کہ جی کہیں کچی جماعت میں نام ہوگا، ابھی پکی میں نہیں آیا ہوگا۔ لیکن نہ کچی میں تیرا نام نہ پکی میں، کہاں سے آیا تو؟ کہ نہیں جی میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ جو سارا منہ کالا کر کے ٹوکرے کے نیچے بیٹھا تو وہ شیطان تو بنا ہوگا، وہ ٹوکرے کے نیچے سے نکل آیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ جی اجازت ہو تو کچھ عرض کر دوں۔ آپ نے اتنے نبی بنائے تھے، میں نے کچھ کہا تھا، میں نے ایک ہی بنایا ہے، تو اس کا بھی بیچارے کا دل توڑ دیا کھاؤں کا۔ مرزا قادیانی بڑا پریشان، جلدی سے 10 روپے کا نوٹ نکالا کہ کم وقت تو یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، کیا تم نے تماشا بنا دیا یہاں؟ نہ تو کہتا تھا کرایہ نہیں دینا، تو اب ہم کرایہ بھی لے کے جا رہے ہیں اور یہ لطیفہ بھی سب کو سنائے گا جا کے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ ایسا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔